اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں اور سلام، اور تسلیم کرو ایسا کہ جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ اس آیہ مجیدہ کے پڑھنے کے فوراً بعد ہم پہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بہت فضائل ہیں، ثواب ہے، فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہماری آخرت کے لیے بھی ایک تحفہ ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو ہم صلوات بھیجتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک تحفہ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں بھیجتے ہیں، تو یا رسول اللہ، جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں تحفہ ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے رب کریم اور ملائکہ جب کوئی ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اسے 10 درود کا ثواب ملتا ہے، یعنی اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح جب تم روز محشر پریشان ہوں گے، بے حال ہوں گے، مجبور ہوں گے، بے بس ہوں گے، تو اس وقت تم نے جو یہ درود کا تحفہ مجھے بھیجا ہے، میں تمہیں اس درود کے تحفے کے بدلے میں جنت کا تحفہ دوں گا۔ اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں قبروں میں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، یعنی ہڈیاں بن جاتی ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، آپ بھی جب قبر میں چلے جائیں گے تو آپ کی جسم بوسیدہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خداوند کریم نے مٹی کو یعنی زمین کو، نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے حرام قرار دیا، یعنی زمین بالکل نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ حفاظت سے تمام نبیوں کے جسم کو رکھے گی، اور ہماری آل یعنی ہماری اولاد کے بھی جسم کو ویسے ہی محفوظ رکھے گی، ہمارے جسم کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس دنیا میں جب ہم زندہ ہیں، جو درود بھیجتے ہو وہ بھی ملائکہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بھی وہ ملائکہ ہمیں وہ درود پہنچاتے رہیں گے۔ خداوند کریم نے میری قبر کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اور جو مجھے وہ تمام چیزیں جو تم تحفے مجھے بھیجو گے، جو درود مجھے بھیجو گے، وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جمال اسبوع ایک کتاب کے صفحہ نمبر پہ ہے، اسبوع میں، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے ایک فرشتے کو حضرت کی قبر پر موکل کر رکھا ہے، جس کو تحلیل کہتے ہیں، تحلیل کہتے ہیں، اور تم میں سے جب بھی کوئی حضرت پر درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ تمہارے سلام کو بالکل اسی طرح قبر رسول تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ایک روایت جناب عمار یاسر سے بھی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ایک فرشتہ جس کے پاس تمام خلائق کے نام اور ان کے باپ کے نام بھی اس کے پاس درج ہیں، یعنی جو آدمی بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کا اور اس کے باپ کا نام اس میں موجود ہے، اور وہ فرشتہ میری قبر پر قیامت تک کھڑا رہے گا۔ جو شخص مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں ابن فلاں نے آپ پر اس قدر، یعنی کسی نے 10، کسی نے 100، کسی نے 1000، کسی نے 20,000، جتنا بھی درود بھیجا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ پر فلاں شخص نے، جس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ اور جس قدر وہ درود بھیجتا ہے، خداوند عالم نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہے
کہ وہ ہر درود کے عوض 10 بار اس بندہ مومن پر صلوات بھیجے گا، یعنی ایک کے بدلے میں 10 بار۔ اور پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو یہ صلوات اکٹھے کر لیتا ہے تو میری قبر میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ صلوات آپ پر بھیجی ہے، اور وہ فرشتہ صلوات بھیجنے والے کا نام، باپ کا نام، قبیلہ، سب کچھ لا کر مجھے دیتا ہے، اور وہ جو صحیفہ ابیس جو میرے پاس ہے اس میں اس کا نام بمِ ولدیت کے درج ہوتا ہے، وہ میرے پاس آ جاتا ہے، اور اس میں اس کا نام درج، صحیفہ ابیس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے والوں کی سمجھے کتاب ہے، جس میں جو کوئی بھی درود بھیجتا ہے اس میں اس کا نام درج ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی درود پڑھتے ہیں وہ میرے رسول کے پاس تحلیل فرشتہ فوراً لے کے چلا جاتا ہے، اور صحیفہ ابیس میں ہمارا نام میں ہمارے والد کے نام کے، ہمارے خاندان کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں، اور رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جنت کے دن روز محشر میں تمہیں جنت کا تحفہ دوں گا کہ جنت میں تم چلے جاؤ، اگر جتنا زیادہ تم درود پڑھو گے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خداوند کریم ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے۔ میرے مولا جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرے، ان کے قبروں کو نور محمد سے منور کر دے، مقروض کے قرض ادا کر دے، پریشان حال کی پریشانی دور کر دے، اور میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔